والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں اپنے کم علم کے مطابق عرض کی تھیں، اور آج کے درس میں تقریباً 2 امہات المؤمنین کے بارے میں بات ہوگی. ایک تو آپ کی بی بی صاحبہ ہیں بی بی زینب، اور بی بی زینب کے نام سے 2 بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بی بی زینب جو ہیں یہ بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ طفیل ابن الحارث. یہی وہ بیوی ہیں ماشاءاللہ کہ کثرت جود و سخا سے ان کا لقب ہو گیا تھا ام المساکین. یعنی آپ کی طبیعت میں الحمدللہ اتنی سخاوت تھی کہ کچھ بھی ہو کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا. اسی طرح جیسے حضرت جعفر جو ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب،
ان کی بھی کنیت مشہور ہو گئی تھی ابو المساکی، کیونکہ ان میں بھی بے انتہا سخاوت، اور کیسے نہ ہو، اہل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، اقارب رسول ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی یعنی سخاوت میں ضرب المثل۔ اسی طرح بزرگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سفر فرما رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کا سفر جو ہے ایک صحرائی سفر ہوتا ہے۔ آج کل تو دنیا نے بہت ترقی کر لی، ورنہ تو یہ تھا کہ بھئی آپ یہاں سے سفر کریں مدینہ منورہ تک، کوئی آبادی نہیں، ریاض تک، دمام تک، احسا تک، جہاں تک جائیں کوئی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ جو ہیں ٹرکوں کے اور بسوں کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے نا، اسی کو سایہ سمجھ کے آرام کرتے تھے، اور سڑکیں اتنی خراب تھیں کہ جو بڑے بڑے ٹرک لوڈ ہوتے تھے نا، بھی چینی لے جانی ہے، سیمنٹ لے جانی ہے کسی ایک ملک سے، شہر سے دوسرے شہر پر، اس پر بیٹھنا جو ہے وہ ترجیح دی جاتی تھی کہ بھی کوئی گاڑی جا رہی ہو بھری ہوئی مدینہ شریف کے لیے تو اس سے کرایہ طے کر لیا اور سامان کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ اس کو جمپ کم لگے، ورنہ تو بہت بڑا امتحان ہوتا۔ تو سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سفر کے لیے نکلے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ راستے میں بارش شروع، تو اب بارش سے بچنے کا کوئی حل نہیں تھا، دور سے آپ کو خیمے کچھ نظر آئے، کیونکہ پرانے دور میں اعراب جو تھے، بدو جو تھے، وہ خیمے لگا کے زندگی گزارتے تھے، اپنے مال مویشی لے آئے، جہاں تھوڑا سا پانی شانی دیکھا وہاں خیمے لگا کے زندگی گزاری، پھر وہاں سے ختم ہوا تو خیمہ اٹھایا اور گھر اٹھایا اور مال اٹھایا اور چلے گئے۔ تو ایک خیمہ نظر آیا تو حضرت اس خیمے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میرے خامند ابھی آ جائیں گے، تو اہلاً وسہلاً، آئیں، بالکل مہمان ہیں آپ کا۔ اور عرب لوگ جو ہیں ان کی سخاوت بھی یعنی ضرب المثل ہے دنیا میں۔ یہ ہمیں اس لیے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ ہم شہروں میں ہیں، اور شہروں میں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ عرب بن گئے، کوئی 20 سال میں بن گیا، 50 سال میں بن گیا، اصل عرب جو ہے وہ تو دور ہے۔ تو اس کا خاوند بھی آ گیا، اس نے کہا کہ اہلاً وسہلاً، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں آج اتنے اچھے مہمان ہیں۔ تو اس نے ٹھہرایا، اللہ کی شان یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ تھمنے میں نہ آئے، تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس نے جناب دمبا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد بنایا اور پکایا اور کھلایا۔ بارش دوسرے دن پھر شروع ہو گئی، انہیں تیاری کی کہ صبح اب چلے جائیں گے، بارش آ گئی، اس نے ایک اور دمبا ذبح کر دیا، وہ کھلایا، وہ دن گزر گیا، تیسرے دن نے تیاری کی، جب بالکل تیار ہو کے اٹھے اور ارادہ کیا تو بارش پھر شروع ہوئی۔ تو 3 دن حضرت حسن و حسین اور آپ کے ساتھ 2 خادم تھے، 4 آدمیوں نے وہاں خیموں میں گزارا، ان کے ساتھ بھی اپنے خیمے تھے، انہیں بھی لگا لیے، اور تیسرے دن کے بعد جب بارش ختم ہوئی، اس نے تیسرے دن بھی دمبا ذبح کیا، تو چوتھے دن جب آپ چلنے لگے تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ساتھ؟ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً 20,000 درہم ہمارے ساتھ ہیں، فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو، اس عرب کو، اس بدو کو 10,000 درہم دے دو، اور یہ بھی بتا دو کہ کبھی مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا، تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اکرمتنا، تو جب مدینہ منورہ کا کبھی گزر ہو تو ہمیں نہ بھولنا۔ تو خادم نے کہا، اس نے کہا حضرت ابھی تو ہم نے سفر پہ جانا ہے،
یہ تو پہلا پڑاؤ ہو گیا قدرت کی طرف سے، اور آپ نے 20,000 میں سے 10,000 کا حکم دے دیا کہ اس کو دے دیں۔ اس نے ہمیں 3 دمبے ذبح کر کے کھلائے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں تو 100 روپے کا بھی دمبا نہیں ہوگا، تو اتنے پیسے تو ہم نے اس کو دے دیے، تو آگے کیسے جائیں گے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے، انہو اجود منا، وہ ہم سے زیادہ سخت ہے۔ کہا کیسے آپ سے زیادہ سخی؟ ہم 10,000 سے ہم دے رہے ہیں۔ اس نے 3 دمبے کو، نے کہا خدا کے بندے، اس کی تو جائیداد ہی 3 دمبے تھی، دیکھا نہیں؟ اس کے بعد وہی 3 دمبے تھے جو چرا کے لے آیا تھا، چوتھا تو اس کے بعد دمبا تھا نہیں، اس نے تو گویا اپنے گھر کا سارا اثاثہ ہم پہ قربان کر دیا۔ ہم نے تو جو پیسے سفر میں وہ وہی آدھے بچا لیے ہیں، سخی تو وہ ہے، ہم سخی تھوڑے۔ تو اس طرح کی سخاوتیں جو ہیں عرب میں ایک ضرب المثل ہو۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم، سرکار دو عالم بھی رمضان شریف کے اندر ایسی سخاوت ہوتی تھی، کر رہی المرسل، جیسے باتیں صبا چل رہی ہے۔ مانا یہ ہے کہ جب ہوا چلے گی تو سب کو لگے گی نا، وہ تو یہ نہیں پوچھتی نا کہ تم نیک ہو، تم نمازی ہو، تم نمازی نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تم کافر ہو، تم عابد ہو، زاہد ہو، گناہگار ہو، فاسق و فاجر، سب کو لگے گی۔ تو حضور کی سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ جو آیا سب مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی سخاوت ایسے نہیں کر رہی المرسل، جیسے ہوا چل رہی۔ تو بی بی زینب جو ہیں، ان کا لقب ام المساکین ہو گیا تھا آپ کی کثرت سخاوت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی وہی بی بی ہے جو حدیث مبارک میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر، چونکہ آپ نے جن لوگوں نے سمجھنا تھا وہ تو اسی وقت سمجھ گئے تھے، حجۃ الوداع پہ سمجھ گئے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ سمجھ گئے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی۔ جب یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صحابہ سمجھ گئے، حضرت ابو بکر سمجھ گئے، حضرت ابن عباس سمجھ گئے کہ بھئی جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت پوری ہو گئی ہے، تو حضور کا کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی ہیں تو صحابہ میں، گھر میں، امہات المؤمنین میں یہ باتیں تو پہنچنی شروع ہو گئی، تو اب ان کی طبیعتوں میں فراق رسول کا اثر آنے لگا۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، کہ تم میں سے وہ بیوی میرے پاس جلد آنے والی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ ایک کلمہ حضور نے فرما دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے خبر دینے سے فرماتے۔ تو امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب حضور کی وفات ہو گئی تو اب ہم نے کہا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب بیوی ہوگی جلدی فوت ہوگی تاکہ اس کا لقاء جو ہے حضور سے جلدی ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے باقاعدہ ہاتھ پیمائش کہ ہر بیوی کا ہاتھ پیمائش کرو، ہم چھوٹی سی لکڑیاں توڑ کے لے آئے اور ہاتھ پیمائش کریں، طول بھی دیکھ رہے ہیں اور عرض بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاتھ تو سب سے لمبا تھا بی بی سودا کا، بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ لمبے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بی بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم ہی خوش نصیب ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، کہ سب سے پہلے میرے پاس وہ آئیں گے جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو ہاتھ تو آپ کے لمبے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہمیں حیرت ہوئی کہ حضور کے بعد جلدی وفات جو ہے وہ بی بی زینب کی ہو گئی۔
بعض علماء نے یہ واقعہ انہی بیوی سے منسوب کیا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بی بی زینب تو حضور کی حیات میں فوت ہو گئی، لہذا ان سے یہ واقعہ کیسے منسوب کیا جاتا؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری بیوی، یہ بی بی زینب بنت خزیمہ جو ہیں یہ نہیں، کیونکہ ان کا تو اتفاق ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بس ان کو حضور کی ازواج اور امہات المؤمنین میں شامل کرنا تھا کہ آپ کے پہلے شوہر جو تھے وہ طفیل ابن الحارث تھے، اور طفیل ابن الحارث جو تھے وہ غزوہ میں شہید ہو گئے، اور بی بی صحابہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اور اللہ کی شان یہ تھا کہ بی بی عین جوانی میں بیوہ ہوئی، یعنی بالکل آپ کی وفات جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں تو آپ فوت ہو گئی، تو بی بی زینب کی عمر مبارک جو ہے بالکل عین عنفوان شباب تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی وہ اطول کن یدن سے مراد یہ تھا ہاتھ لمبا بنا جو سخی، ہاتھ لمبے سے مراد یہ نہیں تھا کہ حقیقتاً ہاتھ پیمائش کیے جائیں، بلکہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ تھا کہ ان کا ہاتھ جو ہے کھلا ہو اللہ کے راستے میں دینے میں، خیرات میں، سخاوت میں، کہ ہر وقت بس خیر ہی خیر ہے، خیرات ہی خیرات ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، اور جود ہی جود ہے۔ تو بعض بیوی ان لوگوں نے لیکن ان سے واقعہ منسوب نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوی صاحبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف 8 مہینے رہی، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صرف 2 مہینے رہی، لیکن زیادہ روایات یہی ہیں، راجح روایات یہ ہیں کہ بی بی صاحبہ 8 مہینے رہی، 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، اس کے بعد وفات ہو گئی، حضور نے خود جنازہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ تو ان کی زندگی کے ایام اتنے مختصر ہیں کہ محدثین نے زیادہ بحث نہیں فرمائی ہے، کیونکہ ایک بیوی نے وفات ہوئی، اس کے شوہر کی عدت گزری، عدت کے بعد حضور سے شادی ہوئی، اور حضور کے گھر میں اگر 2 ماہ ہی گزرے ہوں تو کتنے واقعات پیش آتے۔ ان کے بعد پھر جو مقام ہے، جو نکاح ہوا ہے، وہ ہے بی بی ام سلمہ۔ ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے، آپ کا نام جو ہے ہند بنت امیہ، آپ کا نام ہند ہے، ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے۔ اچھا، کنیت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی اولاد ہو نا، جو بڑی اولاد ہو اسی کے نام سے کنیت رکھی جاتی، اور کبھی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کسی دوسری بنا پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈا، دیکھا تو آپ سوئے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی مٹی پر سر رکھا ہوا ہے، اور سر مبارک میں مٹی ہے، اور نیند ہے، بالکل جوانی کی نیند تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آپ نے اٹھایا بھی اور محبت سے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور مٹی بھی جھاڑی اور کہا قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور کی کنیت اتنی محبوب ہوئی، حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ ہمیشہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے آدمی، آپ کی کنیت ابو الحسن کا میں نے چھوڑ دی ابو الحسن کنیت، میں نے کہا جو کنیت حضور نے دی ہے اس سے بڑی اچھی کنیت کیا ہو سکتی۔ تو کبھی کبھی ایسے اسباب کے ساتھ بھی آدمی کو کنیت کر دی جاتی، اسی طرح کسی کا لقب جو ہے کسی سبب سے بھی آ جاتا۔ ایک دن حضور پاک نے خوشی میں مزاح میں، کیونکہ شریعت میں مزاح جائز ہے، مذاق ناجائز ہے۔ مذاق ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، ایسی بات کرنا کہ دوسرے کی سبکی ہو، تحقیر ہو، تنقیص ہو، اس کی شان کے خلاف بات ہو، یا ویسی بات غلط ہو۔ اور مزہ ہوتی ہے ایسی بات کرنا کہ بھی ہنسی ہو، خوشی محسوس ہو، لیکن اس کی کسی قسم کی تنقیص اور توہین مقصود نہ ہو۔ تو اسلام میں مزاح کی اجازت ہے، حضور خود بھی مزاح فرماتے ہیں۔ تو ایک دن ایک صحابی کو حضور نے مزاح میں فرما دی، یاد الاذنین،
اور دو کانوں والے، ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں، چار تو نہیں ہوتے نا، لیکن ان کو یہی لقب پھر کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا یہ حضور نے مجھے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حضور نے فرمایا کیا ذوالذنین. اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. جب سلام پھیرا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا قصرت الصلاۃ اب نسیت یا رسول اللہ، نماز چھوٹی ہو گئی آپ بھول گئے. آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ اب نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا ہوں، میں نے پوری نماز پڑھائی ہے. صحابی کیا کہے، اسے پھر عرض کیا، اس نے کہا قصرت الصلاۃ اب نسیت یا رسول اللہ، اور ما قصرت الصلاۃ اب نسیت. اس بیچارے نے پھر تیسری دفعہ عرض کی آپ کو نماز کی بات تھی نا، ورنہ کون اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کہہ سکتے. انہوں نے کہا آپ کو صرف الصلاۃ اب نسیت یا رسول اللہ. تو حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کر میں اسادہ کا غزل یہ تھا کہ 2 ہاتھوں والے نے ٹھیک بات کہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. کس آدمی کے 2 ہاتھ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے 2 کان ہوتے ہیں. لیکن اگر محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے محدثین کے پاس روایات میں آتا ہے حمید الطویل، ان کا قد لمبا جو تھا اسی سے معروف ہوگا. تو ام سلمہ جو کنیت ہے، ان کی کنیت تو بڑی صحیح کنیت تھی کیونکہ ان کی 4 اولاد ہیں. تو پہلی اولاد جو ہے اس بیٹی کا نام سلمہ، ایک بیٹی کا نام سلمہ تھا، اور اسی طرح ایک بیٹی کا نام انہوں نے زینب رکھا تھا، اور بیٹے جو تھے ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عبداللہ. تو آپ کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں. تو اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ ام سلمہ ہو گئی، ورنہ ان کا نام جو ہے وہ ہند بنت امیہ، اور ابو امیہ جو ہے یہ عرب کا سردار ہے، یہ بنو مخزوم سے ہیں، اور بنو مخزوم جو ہے قریش کا وطن ہے، اور یہ بہت بڑے سردار ہیں. اور ابو امیہ جو ہیں یہ اتنے سخی تھے کہ جب کسی قافلے میں سفر کے لیے نکلتے، قافلے شام کو جاتے تھے، قافلے یمن کو جاتے تھے، تو جس قافلے میں ابو امیہ ہوتے تھے تو ان کا اعلان تھا کہ جس قافلے میں میں جاؤں گا تو سارے قافلے کا خرچہ جو ہے، کھانا پینا جو ہے، وہ سارے سفر میں میری ذمہ داری ہوگی. تو سارے قافلے کے لیے کھانا بنا. تو حتیٰ کہ وہاں کے اس دور کے لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا زاد الراکب، کہ بھئی یہ سفر کرنے والوں کا تو ذریعہ ہے، سفر کرنے والوں کو تو ذات ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہمارے ساتھ ہے. تو زاد الراکب ان کا لقب ہے. یہ بڑے قبیلہ قریش کے بڑے خاندانی لوگ ہیں. تو بی بی سلمہ جو ہیں ہند بنت ابو امیہ، ان کی پہلی شادی جو ہوئی وہ عبداللہ ابن ابی الاسود سے ہوئی، وہ بھی خاندان قریش. جب اسلام لے آئے تو امتحان شروع ہو گیا. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے دوستی لگائیں گے تو پھر امتحان تو آئے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنا پکا ایمان والا ہے اتنا زیادہ امتحان ہے، اتنا زیادہ ابتلا میں ہے، اتنا زیادہ مصائب میں ہے، اور مصائب کی بٹھیوں میں ڈال کے ان کو قدرت شاید کندن بنانا چاہتی. تو یہ لوگ تھے. اب جب جناب آزمائش کی بٹھی شروع ہوئی تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا عبداللہ ابن ابی الاسود ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ام سلمہ کے ساتھ نہیں جیسے حبشہ چلے گئے. اچھا، حبشے میں پہنچنے کے بعد معلومات پہنچے. پہلے تو خبریں آدمیوں کے آنے سے آتی تھیں، اب روز تو آدمی حبشہ آتا نہیں تھا، مہینوں کے بعد آتے. تو ان کو خبر ملی کہ مکے والوں نے کچھ اسلام کی طرف میلان کر دیا. اصل واقعہ کیا تھا؟ اصل واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ والنجم پڑھی. جب آپ نے سورۃ والنجم پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قرآن پاک اور لسان نبوت، تو ایسا سما باندھا کہ جب حضور نجم کی سجدے میں گئے نا، جو مشرکین سن رہے تھے وہ بھی سجدے میں گئے. بعض لوگوں نے یہاں بڑی روایات لکھی ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ شیطان نے
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر اس نے جب سورۃ النجم آئی تو اس نے ایک آیت جو ہے یعنی کافروں کے دماغ میں ڈال دی کہ ان شفاعتہن لترتجی، تو یہ بالکل جھوٹی روایات ہیں، یہودیوں نے گھڑی ہیں. یہ ابتدا ہی سے روایات بنانے میں بڑے معروف ہیں، مشہور ہیں یہودی. اصل بات یہ تھی کہ وہ قرآن کا اثر ایسا تھا. یہ تو حضور کے زمانے کی تو بہت بڑی بات کی بات ہے نا. یہ اپنا قاری عبد الباسط جس کا آپ نے نام سنا ہے، معروف آدمی ہے مصر کے، رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. وہ ایک دفعہ آئے پاکستان دورے پر. ان کو ہمارے دوست تھے اور بھائی تھے، اب تو وہ بھی مرحوم ہو گیا، سید عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ، خطیب بادشاہی مسجد. انہوں نے اہتمام کیا تھا اور سرکاری طور پہ بلایا گیا اور بڑا اعزاز ہوا. قاری عبد الباسط کو اللہ نے ایک مقام دیا. تو سارے پاکستان میں ان کے قرات کی محفل قرات رکھی گئی، اس شہر میں اس شہر میں اس شہر میں. تو اب مجھے وہ بات یاد نہیں آ رہی کہ کون سا شہر تھا یا کون سا ضلع تھا. وہاں جب گئے تو وہاں کے کمشنر جو تھے نا، وہ کچھ مسلکن شیعہ تھا لیکن تھا تھوڑا دین سے دور. بعض ہوتے ہیں نا شیعہ ہوتے ہیں کہ اپنے مسلک پہ کٹر ہوتے ہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ نام کے شیعہ ہوتے ہیں، نام کے سنی ہوتے ہیں، ہوتے کچھ بھی نہیں، صرف ایک نام ہوتا ہے ان کا. ورنہ ان کو نہ پتا ہوتا ہے کہ سنی کیا بلا ہے، نہ پتا ہوتا ہے شیعہ کیا چیز. تو وہ بھی کوئی اسی قسم کا آدمی تھا. اس کو دعوت دی گئی کہ جی آج رات محفل قرات ہے اور مصر سے قاری آئے ہوئے ہیں، آپ مہربانی کریں تشریف لائیں. اس نے بہانہ بنایا، میں بڑا مصروف ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. اور سچ ہے یار، یہ مولوی لوگ ہیں، سارے داڑھی والے اکٹھے ہوں گے، یہ ساری رات ہمارے سب نکال لیں گے، ساری رات بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے رہیں گے. ان کو تو عادت ہے راتوں کو قرآن پڑھنے کی، اور ان کو عادت ہوتی ہے فلموں میں اور گانوں میں اور حجروں اور مجروں میں جانے کی. تو بڑا تفاوت ہوتا ہے، مزاج ملتا نہیں. خیر بڑی مشکل سے جی وہ آ گئے. اب آ گئے، عہدہ بڑا تھا، کمشنر تھا. تو صاف بات ہے کہ اس کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا. شیخ باسط نے جب قرآن پڑھا نا جی، تو اس پہ ایسی وجد کی کیفیت طاری ہوئی، وہ کرسی سے گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اور اس کے بعد جناب قرات بند ہوئی. ان کو ہو جانے کا خدا کی قسم میں نے تو قرآن ہی آج سنا ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے قرآن میں اتنی تاثیر ہوتی ہے. اس نے توبہ کی اپنے سارے غلط عقائد سے اور غلط اعمال سے. وہی مسجد میں کھڑے کھڑے توبہ کرتے، صرف قرآن سن رہا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں رہا بیچارہ. اس کو عربی تھوڑی آتی تھی کہ قرآن سمجھ لیتا. لیکن قرآن کی تاثیر. اور کچھ شیخ باسط کے کان میں ڈالی گئی بات کہ یہ بندہ جو ہے تمہاری محفل میں آنے سے انکاری تھا. کچھ رات کو گھڑی تھی، کوئی وقت تھا، کوئی شوق تھا، کوئی ذوق تھا. تو ذریعے سارے بن گئے اور اللہ نے ایسا قرآن کی تاثیر دکھائی کہ وہ وہیں کرسی سے بیٹھے بیٹھے گر گئے. تو اس لیے اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور جو پڑھ رہے تھے نا، تو کعبۃ اللہ ہو اور صبح کا سما ہو اور باد صبا چل رہی ہو اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور زبان نبوت و رسالت ہو، سرکار دو عالم، رحمت دو عالم. تو مشرکین بھی سن رہے تھے. اور حضور پاک نے جب قرآن پڑھا نا جی، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سجدے کی آیت آئی، حضور سجدے میں گئے، سارے مشرکین سجدے ہو گئے. یہ بات پہنچ گئی حبشے میں کہ قریش مسلمان ہو گئے. حضور کے ساتھ ہم نے دیکھا نا بات پڑھ رہے تھے، بات چل نکلی. جو لوگ طواف پہ آئے ہوئے تھے قصہ تھا. اصل تو بات ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ ہمارے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا. کوئی حاجی حج کر کے گئے تو کسی نے پوچھا کہ جی حال حوال سنائیں. اس نے کہا یار کیا حوال سنائیں، حج تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مکے کے لوگ جو ہے نا وہ تو بالکل، وہ تو کوئی اللہ جانو، پتہ نہیں کون سا دین ہے ان کا. بس ہم نے تو حج پہ جانا تھا، مکے کے بغیر حج نہیں ہوتا، کعبے کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو ہم کہاں جاتے؟ مجبوراً ہمیں جانا پڑا، لیکن وہاں تو حالات عجیب ہیں.
تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا مکے والوں کا؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ تو فجر کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ مکے والوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہ آگے بھی تو جائز ہوتے ہیں نا۔ اچھا مکے انہوں نے نماز بھی نبی کی بدل دی۔ اچھا وجہ کیا تھی کہ اس شریف آدمی کو موقع ملا نا، جمعہ کا دن تھا تو سورت سجدہ پڑھی امام نے تو 3 رکعت ہو گئی نا۔ اس شریف آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو آئے تھے سجدہ کی وجہ سے سجدہ ہے، کوئی رکعت تھوڑی ہے۔ یہ حالت تو اس سوچنے والے کی اور کہنے والے کی تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھی بات جو ہے وہ چل نکلتی۔ اللہ تبارک و تعالی حبشہ میں بات پہنچی، انہوں نے کہا جی مشرکین تو سارے مسلمان ہو گئے مکے والے سردار، ہم نے خود دیکھا ہے حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے وہ واپس آئے۔ یہ مزہ نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کہیں کے بھی ہوں، اللہ ہدایت دے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے واپس آ گئے مکہ۔ اب جب مکہ آئے تو وہ کافر مشرکین کا تو اسی طرح ظلم ہو رہا تھا، تو پھر دوبارہ ہجرت کی حبشہ، پھر واپس حبشہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد اب تیسری ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی، حبشہ مدینہ منورہ کے لیے۔ اب مدینہ منورہ کے لیے جو ہجرت تھی اس کا بڑا عجیب واقعہ ہو۔ اچھا اب اس میں بھی یعنی مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اول من ہاجرت، کہ سب سے پہلی عورت جس نے ہجرت کی وہ ام سلمہ ہے، مدینے کی ہجرت بھی سب سے پہلے انہوں نے کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں تھی بلکہ ایک عورت تھی مکرمہ لیلہ، اس نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ اور انہوں نے کہا مردوں میں سب سے پہلے ام سلمہ کا شوہر ہے عبداللہ ابن ابی الاسود، اور بعض نے کہا کہ نہیں مصعب ابن عمیر ہے، مصعب ابن عمیر ہیں جن نے اب سب سے پہلے ہجرت کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو پھر محدثین نے جمع کیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہجرت کے طور پہ مشرکین مکہ سے خوف کھاتے ہوئے جن لوگوں نے سب سے پہلے مدینے کی طرف رخ کیا ہے تو وہ تو ام سلمہ اور ان کا شوہر ہے۔ مصعب ابن عمیر جو ہیں ان کا واقعہ تو یوں ہے کہ مدینے والے ایک سال آئے تھے حج کے موقع پر، اور چپکے سے انہوں نے مسجد عقبہ میں حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مسجد عقبہ جو تھی یہ جہاں آپ مینا میں جاتے ہیں جمرۃ العقبہ، یہ وادی عقبہ میں، اس سے پہلے مسجد تھی ایک چھوٹی سی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت کی اور 7 آدمی مسلمان ہوئے، انہوں نے بیعت کی۔ اور دوبارہ اگلے سال جب حج پہ آئے تو 70 آدمی آیا ماشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے خفیہ طریقے پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب چونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ 70 تو ہم آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے خاندان بھی ہے، ہمارے گھر بھی ہیں، ہماری اولاد بھی ہے، تو ہمیں کوئی آدمی تو ہونا جو دین سکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کی ذمہ داری لگائی کہ تم جا کے ان کو دین سکھاؤ۔ تو اس لیے اب محدثین نے جمع کیا، انہوں نے کہا مصعب ابن عمیر کو تو حضور نے بھیجا ہے اور انہوں نے کفار کے خوف سے ہجرت کی، تو لہذا یہ بھی یعنی اچھا ایک بعض لوگوں نے یوں جمع کیا ہے کہ ایک تھا خوف مشرکین سے مکہ چھوڑنا، ایک ہے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنا۔ تو ہجرت کے حکم آنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے پہلے کی، سب سے پہلے یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ اور ان کا ہجرت کے لیے بھی ایک عظیم امتحان تھا کہ جب عبداللہ ابن ابی الاسود اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے بچوں کو لے کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، مکہ سے نکلے، تو جب آپ تنعیم کے قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اِلَىٰ أَيْنَ يَا عبداللہ، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ یہاں رہنے ہی نہیں دیتے، جب آپ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے، حقے میں نہیں آنے دیتے، ہم کیا کریں آخر؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، بنی مخزوم قبیلے کے سارے بڑے لوگ جو تھے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے تمہیں، تم ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے،
یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے میری بیوی ہے، تمہارے قبیلے کی بیٹی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بہرحال اب تو میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا اب زیادہ بات بس، تم نے جانا ہے جاؤ، اس کو چھوڑو۔ تو عبداللہ ابن ابی الاسود جو ہیں وہ اکیلے چلے گئے، وہ بی بی سلمہ کو واپس لے آئے اور مکے میں آ کے کہا کہ مکے میں رہنا ہے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ تم امیہ کی بیٹی ہو، لیکن تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب بی بی صاحب میں کیا کروں؟ ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اندر اندر تیاری کر رہی ہیں جانے کی، تو آپ کا ایک شیر خوار بچہ تھا، تو ان سرداروں نے آ کے وہ بچہ بھی چھین لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں پتہ لگا ہے تم پھر جا رہی ہو شوہر کے پاس مدینہ منورہ، اگر جانا چاہتی ہو تو یہ تو نہیں، پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بچے بھی تمہیں دے دیں۔ ان سارے بچے چھین لیے۔ اب بی بی ام سلمہ جو ہے وہ کیا کرتی، مدینہ شریف کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک شوہر چلا گیا اور شیر خوار بچے بھی چھین لیے گئے، تو بی بی صاحبہ روتی رہتی۔ ایک دن بیٹھی رو رہی تھی کہ بنی مخزوم اس کے اپنے قبیلے کا ایک سردار آیا، اس نے دیکھا، اس نے پہچانا، اس نے کہا انت بنت ابو امیہ، ابو امیہ کی بیٹی ہو ہندو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ لماذا تب کی، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یہ میرے ساتھ میرا شوہر چلا گیا، انہوں نے مجھے روک لیا، شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک زیادتی اور کی ہے کہ میرے بچے بھی چھین لیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ رو نہیں تو کروں کیا؟ مجھے بتائیں آپ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے آ کے ساری قوم کو جمع کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ظلم ہے بھئی، ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی اولاد ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ اولاد بھی چھین لو اور عورت بھی چھین لو؟ اس نے شادی کی ہے، اگر اس نے دین بدل دیا بدل دیا، تو بہرحال اب اس کے بچے واپس کرو، اسے بچے بھی واپس کرائے۔ اس نے کہا میں سلمہ جب جانا چاہو چلی جاؤ بدیشی، اب اگر روکیں گے تو میں تمہارا دفاع کروں، کیونکہ وہ بڑا سردار تھا، اس کا طاقت تھی قبیلے کی، سارا قبیلہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب بڑا ہے وہ کہتا ہے جاؤ تو جاؤ۔ اب بھی سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی وغیرہ کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کے اکیلے مدینہ شریف کے لیے نکل پڑی کہ چلو کبھی تو پہنچ جاؤں گی نا۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے تنعیم تجاوز کیا تو حضرت اس وقت عثمان ابن طلحہ جو کلید بردار تھا کعبۃ اللہ کا، شیبی خاندان کا، جس کے پاس چابی تھی اللہ کے گھر کی، اس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ۔ اس نے مجھے دور سے دیکھا تو پوچھا کہ انتی ام سلمہ، تم ام سلمہ ہو ہند بنت ابو امیہ؟ میں نے کہا الی این تذهبین، کہاں جا رہی ہو؟ کہا مدینہ۔ انہوں نے کہا کیسے تم مدینہ جا رہی ہو اکیلی عورت؟ عجیب بات ہے، وہ تم اکیلی عورت ہو، اتنا بڑا سفر ہے مدینہ منورہ کا، 15 20 دن میں تو آدمی پہنچتا تھا اونٹوں میں، اور راستے میں کھانا پینا، مسائل، مشکلات۔ تو اس نے کہا عثمان مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میرا شوہر مجھے لے کے جا رہا تھا، انہوں نے مجھے چھین لیا، پھر مجھ سے بچے چھین لیے، اب فلاں سردار کے کہنے سے اجازت دی ہے، میں وقت ضائع کروں پھر ان کا دماغ خراب ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو کہتی ہے کہ عثمان نے کہا کہ اچھا انا اذهب معک، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ تو انہوں نے بھی اپنے اونٹ کو تیار کیا، اور اس کے بعد بی بی سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ چل پڑا۔ فرماتی ہیں واللہ ما رأیت رجلا، ایسا بندہ با حیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے طویل سفر میں اس کی نظر کبھی میرے چہرے پہ نہیں پڑی، اور اس نے کبھی آنکھیں کھول کے مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظر نیچے رکھتے اور میرے اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے، میں اتر جاتی، اپنے کپڑے سامان اتار لیتی، اور پھر وہ اونٹ کو آ کے پکڑ کے لے جاتے کہیں چرانے کے لیے، اور پھر جب ہم سفر کے لیے روانہ ہوتے اونٹ کو آگے بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے۔ میں جب اونٹ پہ بیٹھ جاتی پھر آگے میرے اونٹ کو اٹھاتے، پھر اپنے اونٹ پہ بیٹھتے، پھر چلتے۔ فرماتی ہے کہ اتنا باحیا، خدا کی قدرت ہے کہ لفظ عثمان میں بھی شاید اللہ نے حیا رکھا ہوا ہے،
کہ حضرت عثمان ذی النورین بھی باحیا اور اس دور میں عثمان ابن طلحہ بھی اپنے وقت کا باحیا انسان. فرماتی ہیں کہ سفر کرتے 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 ہم جب قباء کے قریب آ گئے تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ ام سلمہ ہذہ المدینہ، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ اس کے آثار ہیں، اب میں واپس جاؤں گا، کیونکہ کسی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کا سفر کرنا بھی تو معیوب ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائے. میں نے تیرا سفر کرا دیا، الحمدللہ اب سامنے نظر آ رہا ہے، قباء چلی جاؤ. تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آئی، وسکنت فی قبیلۃ بنی عبد الرحمن ابن عوف، یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے قبیلے میں نے آ کے قیام کیا. تو میرا شوہر بھی وہیں تھے، ان کو بھی پتہ لگ گیا، لیکن قباء والوں کو یہ اعتبار ہی نہیں آتا تھا مدینے والوں کو کہ میں امیہ کی بیٹی ہوں، کیونکہ میرا باپ تو اتنا بڑا آدمی تھا نا. انہوں نے کہا ابو امیہ کی بیٹی ہو اور اکیلے اونٹ پہ مکے سے مدینہ آ جائے، یہ نہیں گزار ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ کافی عرصے تک لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں ابو امیہ کی بیٹی ہوں. یہ تو بعد میں کچھ مکے کے لوگ آئے، کچھ اور لوگ آئے اور ان سے باتیں کھلی تو ان کو پتہ لگا کہ ہاں یہ تو واقعی ہند بنت امیہ ہے. تو پھر لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر و منزلت پڑی، اور فرماتی ہیں کہ ہمارے جانے کے تقریباً 2 مہینے بعد یا اس سے کچھ مزید مدت کے بعد قدم رسول اللہ الی المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے، تشریف لے آئے، تو ہمارا آنا جانا ملنا، حضور کی خدمت میں بیٹھنا، اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد کا جب وقت آیا تو اس سے قبل مجھے ایک دن خاوند نے کہا کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نے کہا کہ ام سلمہ میں نے آج حضور سے ایک حدیث سنی، میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. کہا بالکل، حضور کی حدیث کیسے نہیں سنوں. نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر مصیبت آ جائے، جب کسی بندے کا نقصان ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت ہو جائے، مانا ہوتا ہے کوئی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، تو فوراً اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کا نقصان ہو گئی، چیز گم ہو گئی، چوٹ لگ گئی، گر گیا آدمی، فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اور بعض احادیث میں اور بھی لفظ ہیں کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ. تو بہرحال یعنی حضور نے وہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا. تو آپ نے فرمایا الا ابدلہ اللہ خیرا، جو بندہ یہ کہے گا اس کو اللہ اس سے بہتر دے. تو اصل بات ایک تو یاد رکھے کہ یقین کی ہوتی، اور دوسری بات یہ تو نص ہے، قرآن ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ جب کسی کو مصیبت پہنچے ایمان والوں کو تو بس یہ کہیں، اچھا ہیں تو 2 کلمے لیکن اتنے جامع کہ انا للہ، کہ ہم سب اسی کے ہیں، جب اسی کے ہم اسی کی طرف چلے گئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس میں بھی تسلی ہے کہ آج تم غم کر رہے ہو،
جو چلے گئے وہ جہاں وہ گئے ہم نے بھی تو جانا ہے، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، اس کا معنی ہے کہ پھر ملاقات ہوگی، غم کرنے کا کیا بات۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے خاوند نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر میری موت ہو جائے نا یہ ضرور پڑھنا ہے تم نے، اور پڑھنا بھی 3 دفعہ ہے۔ یاد رکھو دعا جو ہے نا حضور جب بھی کرتے تھے 3 دفعہ کرتے، جو بھی دعا مبارک حضور فرماتے تھے جو بھی دعا ہو اس کو کم از کم 3 دفعہ آدمی پڑھے، 3 دفعہ آدمی کہے، تاکہ اتباع سنت رسول بھی ہو جائے اور اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی ان الفاظوں کو بار بار ادا کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دل میں اثر۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے شوہر سے کہا، میں نے کہا دیکھو حضور کا حکم ہے، حضور کی حدیث ہے، وہ تو میں عمل کروں گی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت جس خاوند کے نکاح میں مرے گی وہ قیامت میں جنت میں اسی شوہر کو ملے گی، یہ قاعدہ ہے۔ تو میں تو بھائی یہ کہتی ہوں کہ اگر تم فوت ہو گئے نا مجھ سے پہلے میں کوئی شادی نہیں کروں، تم کرنا تو کر دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کے 2 بیویاں ہوں 3 ہوں 4 ہوں وہ بھی جنت اس کو ملے گی، لیکن اگر میں نے کہیں دوسری شادی کر لی تو پھر تو جنت میں ہم کٹھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تمہیں موت آ گئی، یہ دعا تو خیر میں پڑھوں گی لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں تاکہ اللہ ہمیں قیامت میں بھی اکٹھا رکھے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، اسلام ہے، اللہ کے احکام جو ہیں وہ ہمارے خواہشات سے کہیں بہت بلند و بالا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر میری موت آ جائے تم فوراً عدت کے بعد شادی کر لینا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے میرے شوہر نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر مجھے موت آ جائے تو میری بیوی جو ہے نا اس کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو اس کا ہر لحاظ سے خیال ہے۔ تو بیوی فرماتی یہ باتیں ہوتی نہیں اور ہو گئی اور چلی گئی۔ اب جناب یہ غزوہ احد کا جب موقع آیا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے خود دعا مانگی کہ یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور میں شہید بھی اس حال میں ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوں، میرا کان کٹا ہو، میرے ناک کٹے ہوں، میرے ہونٹ کٹے ہوں، تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ پوچھیں کہ عبداللہ تمہارے کان کدھر گئے؟ یا اللہ تو آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹے ہیں۔ جب اللہ فرمائیں کہ عبداللہ تمہاری ناک کو کیا ہوا تو میں کہوں یا اللہ آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹی ہے۔ تو ایک عضو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے گواہ کر سکوں کہ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں قربانی کی۔ اس صحابی نے اس انداز میں دعا مانگی۔ اچھا خدا کی شان ہے جب تمنا صادق ہو اور دعا دل سے نکلے تو اللہ کے ہاں قبولیت میں بھی دیر نہیں لگتی ہے، تو فوراً اللہ کی شان ہے کہ اسی طرح واقعہ پیش آیا جیسے آپ نے دعا کی تھی غزوہ احد میں شہید رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا۔ اصل وجہ یہی بنی ہے نا جی کہ آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، آج جو مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے، آج مسلمان ہر جگہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور آج مسلمان پہ کوئی رونے والی آنکھ نہیں ہے، کوئی بولنے والی زبان نہیں، اللہ کی شان نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کراہیت المحبت دنیا و کراہیت الموت، کہ جس دن سے ہم نے دنیا 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 پیسہ 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 پیسہ، ہر حال میں پیسہ چاہیے، ہمارا اسٹیٹس ایسا ہو، ہمارا بنگلہ ایسا ہو، ہماری گاڑی ایسی ہو، ہمارے پاس گن مین ایسے ہوں، موبائل ایسے ہوں، لباس ایسے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور موت کو ہم نے گھبرانے لگے، برا سمجھنے لگے، اس کا انجام یہ ہوا۔ ورنہ وہ لوگ جو تھے ان کے ہاں دنیا تو کچھ ہی نہیں تھی، وہ تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ صحابی کھڑے ہیں اور آپ نے کھجوریں، اچھا 2 کھجوریں یا 3 کھجوریں کھانے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ یعنی آدمی کھجوریں کھا رہا ہو، ہوں بھی ہاتھ میں،
کتنی دیر لگ جائے گی؟ لیکن اس نے جناب کھجوریں پھینکی اور کہا واللہ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، میں کھجوروں میں وقت جائے گا چلو جہاد میں۔ یعنی مقام دیکھیں، جذبہ دیکھیں صحابہ، کوئی بات ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 60 آدمی ہیں سامنے، 60,000 کا لشکر ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 60 آدمی، 60 اور 60,000 کی کوئی نسبت ہے؟ کہنے لگے ساتھیوں سے کہ موقع اچھا ہے، حملہ کیوں نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں، ہم 60 آدمی ہیں، وہ 60 نے کہا یار 60,000 کو چھوڑو، 60 کو چھوڑو۔ کبھی اسلام مسلمان جو ہے عدد دیکھ کے تو نہیں لڑتا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ چاہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں، اور پھر ہمارا مسئلہ تو فتح شکست ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اگر ہم کامیاب ہو گئے الحمدللہ، مارے گئے شہید ہو گئے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے اصل جو جس کو آج ہم بھول گئے۔ اسی ایک بات سے تو کافر آج، یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا ترقی کے باوجود، اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنے جدید وسائل کے باوجود آج بھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن سے یہ جہاد والی آیتیں نکال دو۔ کیا تکلیف ہے بھائی؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، تم تو نہیں پڑھتے ہو نا، تمہیں کیا ڈر ہے؟ پڑھنے دو، تم آپ نہیں پڑھو۔ ہم نے کبھی کہا ہے تم اپنی کتاب سے فلاں صفحہ نکال دو؟ ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ انجیل سے فلاں صفحہ نکال دو، آپ تورات سے فلاں صفحہ نکال پڑھو؟ لیکن ان کو جناب ایسا کہ نصاب بدل دو اور آیات جہاد نکال دو، کہتے ہیں کہ یہی تو ایک چیز ہے کہ ایک بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے ایک استاد کے پاس، اور جب وہ پڑھتا ہے جاہدو، وہ پڑھتا ہے قاتلو، وہ پڑھتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، وہ پڑھتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو بہرحال اس نے دعا کی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت جب شہید ہو گئے اور ان کی عدت وفات جو تھی گزر گئی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ بی بی ام سلمہ جو ہیں اس وقت حاملہ تھیں جب شوہر فوت۔ اچھا، جب حاملہ تھی تو اصول یہ ہوتا ہے کہ عدت جو ہے پھر وضع حمل ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر حمل نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن، اگر حمل ہو پھر دیکھنا پڑے گا، چاہے 2 دن کے بعد بھی وضع حمل ہو جائے عدت ختم ہو۔ یعنی اگر ایک عورت حاملہ تھی، شوہر فوت ہو گیا، 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، خلاص فارغ ہو۔ تو اور اگر حمل نہیں تھا تو 4 مہینے 10 دن دیکھنا پڑے گا، کیوں؟ اگر کچھ بھی پیٹ میں ہو تو 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو واضح ہو جاتی ہے بات کہ اس کا پیٹ خالی ہے یا بچہ ہے۔ تو جب آپ کی عدت گزر گئی تو آپ کو عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی شرم نہیں تھا، دین سے کوئی شرم نہیں، اور ہم لوگ پتہ نہیں کوئی ایسی قوم پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں حرام سے تو شرم نہیں آتی لیکن حلال سے شرم آتی۔ حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا، بی بی ام سلمہ نے انکار کر، انہوں نے کہا نہیں میں شادی، اور یہ بھی بی بی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دعا تو پڑھی ضرور کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میں کہتی تھی دل میں کہ واقعی اللہ تو قادر ہے کہ ابدلہ اللہ خیرا من یکون خیر من نبی سلمہ، میرے شوہر سے اچھا ہو کون سکتا ہے؟ میرا شوہر تو اتنا اچھا تھا کہ اس سے اچھا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہو۔ اچھا، بی بی ام سلمہ بھی ماشاءاللہ اپنے دور میں یعنی حسن و جمال کا مرکہ تھی، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا جب نکاح ہوا تو میں رونے لگی، مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی حضور کے سامنے، یعنی اللہ نے ایسا جمال دیا۔
تو بیوی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر پیغام دیا تو آپ نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے پیغام لے کر۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ عمر کیوں آئے ہو تم؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تعجلی ام سلمہ، جلدی نہ کرو، میں تمہیں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا، مجھے حضور نے بھیجا ہے، میں تو حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضور کی ذات سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن میرے کچھ احوال ہیں، حالات ہیں، میں جلدی سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بہرحال حضور کا پیغام تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ تو کہتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی آپ سے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا میں اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ آپ پیغام دیں اور وہ عورت قبول نہ کریں؟ اور اس سے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کو شوہر ملے اور ملے خاتم الانبیاء؟ لیکن حضرت میرے کچھ مسائل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا مسائل؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری عمر کافی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اس بات کا کیوں فکر کرتی ہے؟ اب بھی میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، میری عمر تو تم سے زیادہ ہے، پھر یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ بات تو چلو ختم ہو۔ تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ انا ذات عیال، میرے بچے ہیں 4، تو 4 بچوں کو جو دوسرا شوہر ہے وہ کیوں پالے گا؟ تو میں اپنے بچوں کے لیے بیٹھ جاتی ہوں، زندگی گزار لوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے بچے نہیں ہوں گے، اگر تیرا اور میرا نکاح ہو گیا تو وہ بچے میرے شمار ہوں گے، ان کی ذمہ داری مجھ پہ ہوگی۔ میں کہا رسول اللہ یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ تیسرا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک تو شدید غیرت والی عورت ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتی کوئی بات، تو میں کیسے گزارا کروں گی باقی بیویوں کے ساتھ؟ میں تو شدید غیرت والی عورت ہوں۔ اور دوسرا یا رسول اللہ آپ کو یہ محسوس نہ فرمائیں میں زبان کی بھی تیز ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے ایک لفظ نکلے اور میری تو عاقبت تباہ ہو جائے، کہ شان رسول، پیغمبر کا مقام، عظمت رسول، اور میں کوئی لفظ کہہ بیٹھوں، یا میں آپ کی دوسری بیویوں پر غیرت کھا کے گزارا نہ کر سکوں، ان سے میری لڑائی شروع ہو جائے۔ تو یہ میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہاری حدت کو، تمہاری شدت کو اور سختی کو دور کر۔ تو اس نے بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ولی بھی تو کوئی نہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا ہے وہ بھی تو ولی ہے، وہ بھی تو اسبات میں شامل ہے۔ تو اس نے کہا رسول اللہ پھر کیا انکار ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ہر بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کل کسی ایک پہلو سے بھی کوئی میری غلطی آپ کے سامنے نہ آئے کہ میں نے بات چھپائی تھی یا میرے بات دل کے اندر تھی۔ تو قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے قبول فرما لیا، حضور کا نکاح ہوا، اور حضور اس کو اسی حجرے میں لائے جس میں بیوی زینب بنت خزیمہ، کیونکہ بیوی زینب تو 2 مہینے رہنے کے بعد یا 8 مہینے رہنے کے بعد فوت ہو گئی، تو وہ حجرہ مبارک خالی تھا، تو بیوی ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے آئے، آپ کا نکاح مبارک ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے عرض کیا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نکاح ہوا تو میں رونے لگ گئی، تو آخر مجھے بی بی حفصہ نے آ کے تسلی دی اور کہا عائشہ لماذا تبکی؟ میں نے کہا بی بی ام سلمہ کا تو سنا ہے اتنا بڑا جمال ہے، میں نے تو دیکھی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی کتنا بھی جمال ہو کچھ ہو، 4 بچوں کی ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے تو بخار ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتی حفصہ، انشاءاللہ حضور کے دل سے ہمارا مقام نہیں گرے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، حریم نبوت میں تشریف لے آئیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
دو بوڑھے آدمی تھے، ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں، دونوں نے فیصلہ کیا آپس میں کہ ایک دوسرے کی بیٹی سے شادی کر دیں۔ شادی بہرحال کر لی انہوں نے، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے بیمار ہو گئی ہے، تو ہونا تھا اس طرح کے کاموں میں۔ جب بوڑھے شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہی تو ہوگا۔ اب ان سے کہیں قبر کی تیاری کریں، اور تو کوئی علاج ہے نہیں، میں حکیم تو ہوں نہیں، کوئی حکیم ہو تو اس سے نسخہ شسخہ لے، لیکن نسخے کا فائدہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ 8 دن کا مرتا 4 دن میں مر جائے گا۔ بھئی نوجوان بیویوں کے جب حقوق ادا کرو گے، بچے کا کچھ تو چلو گے، زندہ رہو گے نا۔ انا للہ کرنی تھی کوئی بوڑھی چھوٹی سے کر لیتے اللہ کے بندے، بہرحال اللہ شفا دے، تو مذاق کی بات ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چہلم کرنا چاہ رہا ہوں۔ چہلم تو خالص بدعت ہے، 100% بدعت، ثواب کے بجائے گناہ ضرور ہوگا۔ آپ جتنا چہلم پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی والدہ کے لیے قرآن شریف لے کے مساجد میں رکھ دیں، مدرسے میں دے دیں، تاکہ ان کی جب تک قرآن پڑھا جائے ان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ چاول پکائے اور چہلم ہو گیا۔ صوفیہ کے کلام کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں، شریعت میں تو کلام ان کا حجت نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے، جو خلاف ہوگا ہم اس پہ چپ کر جائیں گے، کیونکہ اللہ عالم ان نے کس حال میں یہ بات کی ہے۔ بہرحال شریعت میں وہ بات حجت نہیں ہوتی، شریعت میں حجت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ اصل استناد جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اجماع، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے مسائل سے قیاس۔ تو یہ ہے ہمارے صوفیہ جو ہیں ان کا امتحان جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من شر كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔